السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا سیشن غدود یا پروسٹیٹ کے بارے میں ہوگا۔ غدود کا بڑھ جانا، غدود کا کینسر ہونا یا پیشاب کی بہت زیادہ رکاوٹ ہو جانا۔ غدود کے بڑھ جانے کو میڈیکل لینگویج میں بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کہا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹے پیشاب کی نالی کے اندر بندش ہو جاتی، جس کے بعد مثانے کے اندر پیشاب کا لیول اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مردوں میں یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ چھوٹے پیشاب کی اس رکاوٹ کی وجہ سے مختلف مسائل جنم لیتے ہیں، جس میں پیشاب کی دھار کا کمزور ہونا، بار بار پیشاب آنا، پیشاب کے چھوٹے قطرے نکل جانا اور تھوڑی بعد پیشاب کی حاجت محسوس ہونا ہے۔ اگر غدود کا سائز بہت زیادہ بڑھ جائے اور پیشاب کی رکاوٹ شدید ہو جائے تو آپ کے دونوں گردوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مثانے کے اندر بہت زیادہ دیر تک پیشاب کی رکاوٹ کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو ککری پتھری کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ آپ کے مثانے کے پھٹنے کے بھی چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کو چھوٹے پیشاب کی بندش کا سامنا ہو یا اس سے ملتی جلتی کوئی علامات سامنے آئیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ آپ کا ڈاکٹر انگلی سے آپ کی غدود کو چیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خون اور پیشاب کے نمونے حاصل کر کے مزید تشخیص کر سکتا ہے اور آپ کے مثانے کا الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتا ہے۔ غدود کا کینسر بھی غدود کے بڑھنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر آپ کے خون کے کچھ نمونے حاصل کریں گے، جس میں ایک ٹیسٹ PSA ہے، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، اور غدود کے سیمپل لے کے لیبارٹری میں بھیجیں گے، جس سے مزید تشخیص ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں علاج کی تو سب سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر، جس میں بوتل، کیفین اور چائے کی مقدار کو کم کرنا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، وقت کے اوپر پیشاب کی عادت ڈالنا، وزن کو کنٹرول کرنا، اگر آپ کو قبض ہے تو قبض کا علاج کرنا، سونے سے پہلے یا سفر سے پہلے پانی کی مقرر مقدار سے زیادہ مقدار کو نہ استعمال کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ادویات کی تو پاکستان میں اس ٹائم 2 مختلف اقسام کی ادویات موجود ہیں۔ ایک ٹیمسولوسن کامنلی استعمال ہو رہی ہے اور دوسری طرف فنسٹرائڈ۔ ٹیمسولوسن مثانے اور غدود کے پٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے اور پیشاب کی بندش میں کمی کرتی ہے۔ اگر بات کریں ہم فنسٹرائڈ کی تو فنسٹرائڈ خاص طور پہ ہمارے غدود کے اوپر کام کرتی ہے اور غدود کے سائز کی بڑھوتری کو کنٹرول کرتی ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں آپریشن کی۔ اگر آپ مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور ادویات بھی لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو بار بار پیشاب کی بندش ہو رہی ہو، آپ کو انفیکشن ہو رہا ہو، آپ کو بار بار پیشاب کے اندر خون آ رہا ہو، مثانے یا گردے کے اندر پتھری بن جائے یا آپ کے گردے فیل ہو جائیں، تو آپ کا معالج آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ کو آپریشن کروا لینا چاہیے۔ ایک بات یہاں بڑی غور طلب ہے کہ جب بھی آپریشن کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارا مریض ڈر جاتا ہے۔ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ غدود کی سرجری کے 10 سے زیادہ طریقے موجود ہیں، جس میں مختلف اقسام کی لیزر سے سرجری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ مائکرو ویو تھراپی سے سرجری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ابلیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جلا دینا، کسی جسم کے حصے کو جلا کے سرجری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ روبوٹک سرجری کی جاتی ہے، اور پھر ہماری لاسٹ پہ کنونشنل تھراپی آتی ہے جس میں کٹ لگا کے سرجری کی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اقسام کی سرجریز ہیں اور یہ سرجریز آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے غدود کا سائز کتنا ہے۔ اس سائز کو معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹرز آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے اور مزید ٹیسٹ کریں گے، جس سے وہ سائز پہلے چیک کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سی سرجری بہتر ہے۔ آج جب آپ گھر جائیں تو اپنے والد، اپنے دادا اور بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ رات میں کتنی دفعہ اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، آیا کہ ان کو پیشاب کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پیشاب کی کوئی بندش تو نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مزید کوئی سوال ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، نوازش، اللہ حافظ۔